بیرلوی مولوی ذکی اللہ صاحب، نمبر ہے 8858677554۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تقویۃ الایمان میں نبی علیہ السلام کا نام لے کر دلیل کہا ہے؟ ہماری بات سنو، میں نے جو پوچھا تقویۃ الایمان میں نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ دلیل لکھا ہوا ہے؟ تقویۃ الایمان میں نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ دلیل لکھا ہوا ہے؟ اچھا ہماری بات سنو، تقویۃ الایمان میں نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ دلیل لکھا ہوا ہے؟ دیا جائے گا نا۔ تمہارا فیوز الرحمان تفسیر روح البیان فیض احمد اویسی نے لکھا ہے کہ قیامت میں جمیع مخلوق رحمان کے سامنے خاضع و ذلیل اور عبودیت اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، یعنی نبی تمام جمیع مخلوق میں نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تمہاری جمیع مخلوق میں نبی علیہ السلام آئے کہ نہیں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو نا، جمیع مخلوق میں نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں پہلے وہ سنو۔ نہیں، تم کیا کہو گے؟ اب تمہارا تم جواب دو جمیع مخلوق میں نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ معمولی بات ہے، جواب دے دو۔ میں جواب کیوں دوں گا؟ جمیع مخلوق میں نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ جمیع مخلوق میں یہ ہے بیرلوی مولوی ذکی اللہ، جو تقویۃ الایمان کی عبارت پر اعتراض تو کر دیا، لیکن جب ان کے گھر سے یہ الفاظ میں نے ثابت کیا تو ذکی اللہ صاحب بڑبڑ کی دکان سامنے نظر آ گئے اور احمد رضا کا کلمہ پڑھتے نظر آ گئے۔ بیرلوی ہر ملا کو میں نے احمد رضا کا فحش کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، لیکن جواب دیتے نہیں سنا۔ آج تک کوئی بیرلوی مولوی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنے اعتراض پر نہ فتویٰ لگائے اور نہ تم کو جواب دینا نہیں آتا۔ میں اتنی دیر سے ایک دلیل پوچھ رہا ہوں تو تم بھاگے گھومتے جیسے کتا بھاگتا ہے۔ جیسے تم میرے سوال سے ایسے بھاگ رہے ہو جیسا اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ بیرلوی مولوی ذکی اللہ صاحب، میرے سوال کے جواب سے تو ایسے بھاگ رہے ہو تم جیسا کہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیا اذان سے چڑ کو تم کو؟ سنجیدگی نہیں ہے، آپ بات کرنا ہی نہیں جانتے۔ ارے تم ببڑ کر رہے ہو، تمہیں اپنے احمد رضا کی کفریہ غلاظت عبارت دیکھ کر کے تمہاری عقل خراب ہوتی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو۔ تم نے کہا دماغ خراب مت کرو، تم نے کہا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ جمیع مخلوق میں اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہے؟ جمیع مخلوق میں اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دو۔ دلیل کہاں ہے یہ دکھاؤ تو تم یہاں جمیع مخلوقات لیے بیٹھے ہو۔ اچھا میں نے جو آپ کا یہ سوال ہے کہ چمار سے سنو پہلے سنو گے نہیں تو ایسے سمجھو گے، یہی تو بیوقوفی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہہ دیا زیادہ ذلیل ہے، یہ مجھے بعینی ہی اچھا حدیث میں دکھائیے، جی ارشاد میں دکھائیے، نبی کے ارشاد میں دکھائیے یا کسی صحابی کے قول میں دکھائیے۔ تم دوسری بات یہ پڑھے ہو مجھے چمار سے زیادہ ذلیل، اس میں جو افعال التفضیل کا استعمال ہوا ہے باقاعدہ مقابلے میں لایا گیا ہے، اور مقابلے میں لا کر کے حضور کو جو ذلیل کہا گیا ہے یہ مقابلہ اور افعال التفضیل۔ مجھے یہ چاہیے کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل جو یہ کہا گیا ہے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، تو چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ مجھے یا تو قرآن میں دکھائیے یا حدیث میں دکھائیے، کسی صحابی کے قول میں دکھائیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں جمیع و مجموع، میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں، میری بات مکمل ہوئی، اب مجھے یہ عبارت دکھائیے کہیں حدیث میں یا پھر اللہ کے ارشاد میں یا پھر کسی صحابی کے قول میں دکھائیے۔ اب بولیں گے نہیں آپ؟ مجھے امید آپ بولیں گے نہیں، لیکن یہی جواب چاہیے مجھے۔ ہاں فالتو بات کریں گے تو میں بولوں گا۔ تم پتہ ہے مجھے پتہ ہے، کیا صرف نبی علیہ السلام کو دلیل کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کو دلیل کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کو دلیل کرنا جائز ہے؟ کیا دلیل کس معنی کرتے آپ کے بے سر و سامان بھی ہوتا ہے قرآن شریف میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ بے سر و سامان سے میدان بدر۔ اچھا اب بات بولو۔ ہاں تو پھر چمار سے زیادہ دلیل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں جب آپ کے نزدیک اب سنو ہاں اب بڑبڑ مت کرو۔ جب ذلیل کا معنی تم نے کمزور لیا ہے، عاجز لیا ہے، بے بس لیا ہے، ہر جگہ کمزور نہیں ہوتا ہے میاں، یہی تو جہاں چمار سے زیادہ دلیل کہا جائے گا، افعال التفضیل جب مقابلے میں لایا جائے گا تو یہاں ذلت کا معنی ذلت ہی ہے، یہاں ذلت یہ دلیل آپ نے کہاں سے پیش کی ہونا ہے۔ اچھا جی ذلہ کا جی بے سر و سامان ہونا ہے، بہت سی بات ہے۔ قرآن شریف میں قرائن دوسرے ہیں، وہاں دوسرے بے سر و سامانی سے قرائن ہیں، اور یہاں چمار سے زیادہ ذلیل جو یہ قرینہ موجود ہے۔ اچھا تو چمار سے زیادہ ذلیل کا مطلب یہ ہوا کہ چمار سے بھی ذرا زیادہ کم بولیں جی، بس کم، اب مجھے بولنا دے۔ جو معنی آپ نے لیا ہے تقویۃ الایمان کا، وہی معنی مولانا اسماعیل دہلوی نے لیا ہے؟ کیا
جو معنی آپ پیش کر رہے ہیں دلیل سے وہی معنی مولانا اسماعیل دہلوی نے لیا ہے؟ معنی پیش نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس معنی یہ معنی کہاں سے لیا تم تو؟ نہیں، جو معنی آپ پیش کر رہے ہیں، ارے بیچ میں مت بولو یار، تھوڑا خاموشی سنو گے نا تو بات میں مزہ آئے گا. عوام سن کر کے تمہاری مذہب سے توبہ کرے گی. عوام کو پتہ چلے گا کہ بریلوی مولوی ذکی اللہ کے اندر کیا استعداد ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، تمہاری عوام سمجھے گی. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں ذکی اللہ صاحب، میں جانتا ہوں جو شرارت جو معنی آپ نے لیا ہے کیا وہی معنی مولانا اسماعیل دہلوی نے لیا ہے؟ کیا جو معنی آپ پیش کر رہے ہیں دلیل دلیل کا وہی معنی مولانا اسماعیل دہلوی نے لیا ہے؟ یہ عبارت سے ظاہر ہے. ظاہر آپ ظاہر معنی پیش کریں گے، آپ ظاہر معنی پیش کریں گے تو باطنی معنی آپ پیش کر دیجیے. تو وہی معنی جو آپ پیش کر کے اعتراض کر رہے ہیں وہی معنی انہوں نے لیا ہے. نہیں تو اس کا کیا کیا معنی ہے؟ بالکل موصوف نے وہی معنی لیا ہے؟ موصوف نے وہی معنی لیا ہے؟ گنجائش اس میں ہوتی ہے جس کے معنی میں کچھ اضلاع میں پوچھ رہا ہوں موصوف نے وہی معنی لیا جو معنی آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ صراحت ہے. چلے ٹھیک ہے، ہے. سر ایک حوالہ لیں آپ. صراحت میں تفصیل چلیے ایک کتاب آپ کی ہے، ایک کتاب آپ کی ہے آئین اہل سنت. صراحت کے ساتھ آئین اہل سنت بریلوی کا بہت بڑا عالم محمد اشرف آصف جلالی تمیز سے بات کرو. وہ کہہ رہا ہے تمیز پڑھے ہو. اہل سنت کے بہت بڑے عالم کہیے، بریلوی کے بہت بڑے عالم کہہ لیجیے. اگر گرا نہ گزرتا ہو، اگر بد ہضمی نہ ہو جائے، اگر ادب فیضل جانتے ہیں. تمہارا اندر ادب ہوتا نا تم میری بات کو سنتے. خود ادب نہیں تمہارے اندر، احمد رضا بے ادب تھا. خیر ایک کتاب سنو، تمہید ایمان. میں حوالہ دے رہا ہوں، اب حوالہ لو. تمہید ایمان مع حاشیہ ایمان کی پہچان. اس میں آپ کے احمد رضا صاحب لکھ رہے ہیں کہ احمد رضا صاحب کی میں بات نہیں کرتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں. اچھا تم احمد رضا کو نہیں مانتے؟ احمد اس کا وصول پیش کر رہا ہوں، بیچ میں مت بولو، مجھے بولنے دو، مجھے 1 منٹ بولنے دو، بیچ میں مت بولو. 1 منٹ بولنے دو، بیچ میں مت بولو. تم کو احمد رضا کے وصول سے میں باندھ کر بات کرنا چاہتا ہوں. بریلوی ملا جو ہے وصول سے بھاگتے ہیں، تم وصول پیش کر رہا ہوں. احمد رضا لکھتا ہے یعنی کتب فتوا میں جتنے الفاظ پر لکھتے ہیں کہو زیادہ لکھتا ہے جو کافر ہو ہمارے نزدیک سے کوئی عزت نہیں ہے. ہونے کی دلیل مت پیش کرو. احمد رضا ہمارے نزدیک کافر ہے، کافر کی کوئی عزت ہمارے نزدیک نہیں ہے. کیسے احمد رضا صاحب کفر بتائیے، کیسے کافر کہا آپ نے؟ وہی جو میں نے عبارت کے ساتھ تم بھاگ رہے ہو. احمد رضا نے اللہ تبارک و تعالیٰ متعلق کہا ہے، اس میں تناسل ثابت کیا ہے، جمع ثابت کیا ہے، لواطت کرنا ثابت کیا ہے، مخنث کی طرح کہا ہے. اللہ کس کو؟ اللہ کو کس کے اللہ کو؟ تم وہیں سے بھاگ رہے ہو. تم کلمہ گو کے خدا کو. کلمہ گو کس کو کہتے ہیں؟ ہر کلمہ گو مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے تم. اچھا دیوبندی. اچھا ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ ثابت کر دو. ہم سے کلمہ ثابت، ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تم 1000 بار نہیں 1 کروڑ بار نہیں بھاگو مت، تم کلمہ ثابت کرو. ہم کس خدا کا کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ ثابت کرو. بریلوی مولوی ذکی اللہ صاحب، آپ وہابی دیوبندیوں کا کلمہ ثابت کرو. کس خدا کا کلمہ پڑھتا ہے وہ؟ پھر تم اپنے احمد رضا کو بتا سکتے ہو. جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ سے خالی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے نا. جو تو پھر تم کلمہ ثابت نہیں کرتے، تم کلمہ ثابت نہیں کر سکتے ہم سے توحید کی کلمہ کے علاوہ، لا الہ الا اللہ کے علاوہ. پھر تمہارا یہ کہنا کہ تم 1 کروڑ بار کلمہ پڑھے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے تھوڑے کچھ نہیں ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے تھوڑے نہیں. جب حضور کی گستاخی کرے تو پھر چاہے 1 لاکھ بار کلمہ پڑھے. کون سی گستاخی ہے؟ یہی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہر مخلوق میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، نبی، ولی سب آ گئے. اچھا تو میری سنو، ٹھیک ہے آپ میری سنو. آپ یہ اصول سنیں، آپ اپنا اصول سنیں. تمہید ایمان مع حاشیہ ایمان کی پہچان. احمد رضا لکھتا ہے، کافر جہانے میں خارج سے لکھتا ہے کہ فتوا میں جتنے الفاظ پر حکم کو نہیں سنو گے تو یہ الفاظ کہوں گا میں. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول. احباب سن لیں، یہ بریلوی مولوی اپنے احمد رضا کو نہیں مانتا ہے. بریلوی مولوی اپنے احمد رضا کو نہیں مانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا دماغ خراب کر دیا کہ احمد رضا کا کفر جب آتا ہے. احمد رضا کا اصول یہ ہے کہ یعنی کتب فتوا میں اتنے الفاظ اور حکم کفر کا جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت قائل نے ان سے پہلو یہ کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. سنو خاموش سنو. یعنی کتب فتوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جذب کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا ہو،
اور نہ ہرگز کفر نہیں ہے۔ اب بریلوی مولوی ذکی اللہ نہ میری سنتا ہے نہ میری سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ مردود نہ بڑا کافر ہے یہ، جب اس کے سامنے احمد رضا کا کفریہ اور شرکیہ اور بد عقیدہ ظاہر ہو گیا تو یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ یہ اپنے مجدد کا دفاع نہیں کر سکتے اور آتے ہیں نالائق خبیث جاہل، کتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ۔ خیر میری بات سنو، میری بات سنو، تمہید ایمان ماں حاصل ایمان کی پہچان۔ احمد رضا اصول کہہ رہا ہے ترجمہ، یعنی کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ وہ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا ہے، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے۔ اب ذکی اللہ بریلوی مفتی صاحب ذرا آپ بتائیں اسماعیل دہلوی نے کیا وہی مراد لیا ہے جو آپ مراد اور معنی لے رہے ہیں؟ میں مفتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کس نے بتایا میں مفتی ہوں؟ آپ مفتی نہیں ہیں؟ نہیں میں مفتی ہوں، کس نے آپ مفتی نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید بہت بڑے مفتی ہوگی بریلوی فرقے کے بات لگی، کیسے مفتی سمجھ لیا آپ؟ کیونکہ معمولی جاہل کو بھی علامہ فہامہ کہتے ہیں۔ آپ بریلوی لوگ جو ہے معمولی، میری بات تو سنو، تم سنو گے کہاں سے جواب دو گے؟ مفتی میں مفتی ہوں، یہ ہاں کی نہ بول دو نہیں تم ہاں کی نہ بول دو نہیں۔ یہ بتائیے کہ میں مفتی ہوں، یہ آپ کو اچھا مفتی نہیں ہو، میں سمجھ رہا ہوں سر تم فرقہ بات بریلوی سے مفتی ہو جائے، سمجھ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس نے بتایا ہے تمہارا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جو مفتی ہوتا ہے تمہارا فرقہ بات کا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی منمانی جیسے مجھے آپ مفتی سمجھ بیٹھے ایسے ہی کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا سچ سمجھ لیتے ہیں، سچ تو آپ اپنی منمانی سے آپ کو مفتی سمجھ گیا تو آپ اسے گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مولانا اسماعیل دہلوی کی عبارت کو خود اپنے جیب سے معنی گھڑ کر کے آپ اعتراض پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا قابل قبول ہے؟ احباب سن لیں، جو احباب مجھے نمبر دیے تھے ذرا اندازہ لگا لیں کہ بریلوی مفتی ذکی اللہ بریلوی فرقہ باطلہ کی یہ مولوی کیا صلاحیت رکھتا ہے، بالکل جاہل ہے، اجہر الکائنات ہے اور جواب سے ایسا بھاگتا ہے اس طرح شیطان اذان سن کر بھاگتا ہے۔ خیر ان کے اندر اوقات نہیں ہے، اوقات تمہاری بات کیوں سنوں میں؟ تم میری بات ابھی تک نہیں سن رہے ہو۔ چلو خیر میں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، احباب ذرا سنتے جائیں۔ ایک کتاب ہے خان محمد قادری صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی پتھر ہے کوئی پانی ہے، یہی کام وہ کرے تو کفر بنتا ہے، یہی کام ہم کرے تو ایمان بنتا ہے۔ فرق کس کا ہے؟ نیت کا ہے۔ اگر کوئی کافر یہ کہے کہ پانی نے مجھے سیراب کر دیا یہ شرک ہے، اگر مسلمان کہے کہ پانی نے مجھے سیراب کیا یہ ایمان ہے، کیونکہ اس کی نیت اور ہے، اس نیت اور اس کی نیت اور ہے، نیت اندر ہوتی ہے، فتوے باہر پھینکتے ہیں، فتوے باہر بھٹکتے ہیں۔ تو یہ رضا خناسی مفتی بریلوی مولوی جو ہے ذکی اللہ یہ اس کے فتوے باہر بھٹکتے رہتے ہیں۔ خیر احباب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اپنے طرف سے معنی گھڑ رہا ہے یہ اپنے احمد رضا کے اصول سے بھاگ رہا ہے، اپنے احمد رضا اصول سے بھاگ رہا ہے۔ دیوبندی سے لاجواب سوالات مرتبہ یہ کیا ہے؟ محمد نعیم اللہ خان قادری، ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بریلوی مفتی بریلوی مولوی ملا یہ معنی اپنی جیب سے پیش کر رہا ہے۔ جب اس سے میں نے سوال کیا کہ تم نے جو معنی پیش کیا کیا مولانا دہلوی نے پیش کیا، کہا کہ تو تم پیش کرو کیا ظاہری معنی پر فتویٰ لگائے گا یہ۔ چلو ٹھیک ہے، ہٹاؤ ذرا ادھر دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن لو، تھوڑا سا سن لو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے احباب نے یہ نمبر دیا کہ فرقہ باطلہ کا یہ مولوی ہے، تو آپ کے احباب نے جب ارشاد فرمایا کہ فرقہ باطلہ کا مولوی ہے تو مفتی اپنے آپ کا سمجھ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑھا دینا یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے، آپ کی جبلت میں شامل ہے۔ آپ جواب کہاں لے رہے ہیں؟ ارے فرقہ باطلہ کے بریلوی ملا بک کی دکان بڑبڑ کی فیکٹری صاحب، جب میری سنو گے تب کو جواب ملے گا نا، جب میری سنو گے نہیں جب میری سنو گے ہی نہیں تو پھر تم کہاں سے تم کو سوال کا جواب ملے گا؟ اب بڑبڑ کرو گے نا، میں پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں تم کو مفتی اس لیے کہہ رہا ہوں، میری بات سنو بریلوی ملا اور ذکی اللہ صاحب میری بات سنو، میں مفتی اس لیے کہہ رہا ہوں، میں مفتی آپ نے انکار کیا، اپنے انکار کیا نا، اس لیے سنو میری بات سنو میری بات دیکھ لے سامعین، یہ دیکھ لیں یہ میری ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑبڑ کی دکان ہے۔ جب میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے اندر ہمت کیوں نہیں میرا جواب سنے، ان کے اندر طاقت کیوں نہیں میرا جواب سنے، ان کے اندر وہ صلاحیت کیوں نہیں